اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک وہ بندہ جو خود اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے کنسرنز ریز کر رہا ہے اور جو گاڑی کے شیشے اس کے اس لیے کالے کروائے گئے کہ اس کو سیکیورٹی تھریٹ نہ ہو، وہ کیسے خود سے اس طرح سوسائڈ کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کو اس چیز کا ڈپریشن تھا کہ ان کی پروموشن ہے وہ نہیں ہوئی. پھر جو فون آیا آئی ڈونٹ نو، اس میں شاید ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی جو ملاقات ہے وہ نہیں ہو سکتی یا آپ کی پروموشن جو ہے وہ اب آنے والے بورڈ میں بھی نہیں ہو پائے گی، اور اس کو انہوں نے اتنا زیادہ دل پہ لیا کہ خودکشی کر لی. ایسا بندہ تو پروموشن نہ ہونے پہ اس کو کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوتی کہ میں نے پیسے کما لیے ہیں، پروموشن نہیں بھی ہوتی تو خیر ہے. ہاں، اس طرح کی بات کو اگر کوئی دل پہ لے کے جاتا ہے تو وہ بندہ لے کے جاتا ہے جو ایماندار بھی ہو، آنےسٹ بھی ہو، کام بھی اچھا کر رہا ہو، پھر بھی اس کی پروموشن نہ ہوئی ہو. وہ بار بار اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کو کسی نے سیریس نہیں لیا، تو پھر جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خودکشی سے زیادہ قتل ہے. یعنی کوئی بھی بندہ کوئی نارمل مینٹل سٹیٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی جان لینے کے اوپر آ جائے. یہ ہوتا ہی تب ہے جب ایک بندہ بس ہو جاتا ہے اور وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، پھر وہ ایک انتہائی سٹیپ اس طرح کا اٹھاتا ہے. عدیل اکبر صاحب کے قاتل ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کے ڈپریشن کو کاؤنسل نہیں کیا، جنہوں نے ان کے لیے مشکلات پیدا کی، جنہوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ یہ انتہائی سٹیپ اٹھائیں. آئی جی اسلام آباد ہیومن ڈگنیٹی میں قابل احترام ہے ہمارے لیے، لیکن سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا بہت بدتمیزی والا رویہ ہوتا ہے اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف عبداللہ اور میں ہوں عبداللہ قاضی. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا، ہمارے اس نئے پلیٹ فارم کو سپورٹ کیجئے گا. کچھ بات کر لیتے ہیں جناب ایس پی عدیل اکبر صاحب کے حوالے سے. آج سے 2 دن پہلے انہوں نے خودکشی کر لی. اس کے حوالے سے طرح طرح کی خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی تھیں، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ میری ملاقات ہو جائے کسی پولیس آفیشل سے یا کسی ایسے شخص سے جس سے میں اس کی اوتھینٹک انفارمیشن حاصل کر سکوں یا یہ چیک کر سکوں کہ جو میڈیا پہ انفارمیشن آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. دیکھیں، عدیل اکبر صاحب کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے جو ان کا گن مین ہے، ٹھیک ہے، ان سے گن مانگی. پہلے جو گن مین ہے اس نے وداؤٹ میگزین گن دی، اور اس کے بعد انہوں نے میگزین بھی مانگا. پھر انہوں نے پوچھا کہ اس میں کتنی گولیاں ہیں، تو اس نے بتایا جی کہ اس میں 30 گولیاں ہیں. اور اس کے بعد وہ میگزین وہ لیتے ہیں اور وہ گاڑی جس میں وہ ہوتی ہیں ان کے آپ سیکیورٹی گارڈ کہہ لیں یا آپریٹر کہہ لیں، وہ ہوتے ہیں ٹوٹل 3 لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ وہ اپنے آپ کو گولی مار دیتے ہیں. سڈنلی ظاہر ہے جو انفارمیشن کا فلو تھا وہ اتنا اوتھینٹک نہیں تھا، لیکن اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ایک فون کال ان کو آئی اور وہ فون کال سننے کے بعد انہوں نے اپنے آپریٹر سے گن لی اور گولی مار دی اپنے آپ کو. کیوں ایسا ہوا، وہ کس کی فون کال تھی، اس کی تھوڑی سی ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا. عدیل اکبر جو ہیں ان کو ریسنٹلی وہ بلوچستان سے ٹرانسفر ہوئے تھے، اسلام آباد سے گجرانوالے کے رہنے والے تھے، ایک نہایت ہی محنتی اور ایماندار افسر تھے. ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ویسے بھی ان کا فیڈ بیک لیں ان لوگوں سے جو جن کے متحد یا جن کے ساتھ یہ کام کرتے رہے ہیں، تو یہی کہا جاتا ہے کہ ایک ایماندار افسر تھے. ان کی جو پروموشن ہوتی ہے، یعنی کہ جب آپ پولیس سروسز پاکستان میں پی ایس پی افسر کے طور پہ بھرتی ہوتے ہیں، 3 سال بعد آپ ایس پی پروموٹ ہو جاتے ہیں. بھرتی آپ ہوتے ہیں 17th گریڈ میں ایز اے ایس پی، اس کے بعد آپ 18ویں گریڈ میں ایس پی پروموٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کی پروموشن جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی، اور ان کی ایک انکوائری چل رہی تھی، اور اس انکوائری کی وجہ سے ان کی جو پروموشن ہے وہ پوسٹ پون ہو گئی تھی. جب یہ اسلام آباد ٹرانسفر ہوئے تو دو کہ یہ 17ویں گریڈ میں تھے، اے ایس پی تھے، لیکن کیونکہ یہ ایک پریولیج موجود ہے کہ ایک رینک اوپر جو ہے وہ آپ عہدہ یا سیٹ دے سکتے ہیں کسی بھی سرکاری افسر کو، خاص طور پہ جو پی ایس پی کلاس ہے ان کو. اسی چیز کا ظاہر یہ لیوریج لیا گیا اور ان کو ایس پی انڈسٹریل ایریا یعنی کہ 17ویں گریڈ میں 18ویں گریڈ کی سیٹ دے دی گئی. وہ جو فون کال آئی تھی اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا انیشلی کہنا یہ تھا کہ وہ آئی جی اسلام آباد کی فون کال تھی، لیکن ہم نے جب اس کو پتہ کیا تو نہیں، آئی جی اسلام آباد کی فون کال وہ نہیں تھی. اس سے پہلے کیونکہ وہ بہت بیمار تھے، ان کی ڈینگی رپورٹس جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کا ڈینگی ٹیسٹ پازیٹو تھا. آئی جی اسلام آباد کی اگر میں بات کروں تو میں بہت سارے ڈائریکٹ پولیس سورسز جو کہ ان کے متحد کام کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا جو رویہ ہے وہ نہایت ہی ایک بدتمیزی والا رویہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بیسیکلی ایک بدتمیز آدمی ہے اور وہ اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں یا بات بدتمیزی سے کرتے ہیں، یا ایون ایٹ ٹائمز وہ گالیاں بھی نکال جاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے کہ یعنی کہ ان کے اندر رویہ ان کا جو ہے وہ اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ یا اپنے متحد جو افسران ہیں ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ یہ چیز پنچ کرتی ہے، اس لیے پنچ کرتی ہے کہ یہ جو خاص طور پہ پی ایس پی کلاس ہے، اگر آئی جی جو ہیں وہ سی ایس ایس کر کے آئے ہیں اور وہ ایک سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو یہ لوگ بھی سی ایس ایس کر کے ہی آئے ہوئے ہیں، اور یہ بھی پاکستان کی وہ کریم ہے. تو ڈیفینیٹلی بدتمیزی آپ کسی کی برداشت نہیں کر سکتے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی مرضی پولیس جو ہے اس کے اوپر لوڈ ہو،
جتنا مرضی لوڈ ہو، اگر جو میڈیکل لیو ہے وہ تو لازمی اپروو ہوتی ہے. اگر کسی کو کرونا ہو گیا یا کسی کو ڈینگی ہو گیا، یہ تو ایسی بیماریاں ہیں جس میں آپ کے جسم میں جان ہی نہیں رہتی، آپ کوئی کام پریکٹیکلی کر ہی نہیں سکتے. اور ان کو ڈینگی ہوا اور انہوں نے چھٹی اپلائی کی تو ان کو چھٹی نہیں ملی. اب ایس پی رینک کی چھٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ آئی جی اسلام آباد نے کرنی ہے، انہوں نے چھٹی نہیں دی. دو کہ وہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہہ تو رہے ہیں کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت اچھا ہے اور ہم بڑا چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک ڈینگی کے مریض کو جس کی رپورٹس موجود ہیں، سرٹیفائیڈ رپورٹس ہیں، اس کو چھٹی نہیں دے رہے. اب ہو سکتا ہے وہ کوئی پرسنل ضد کی وجہ سے ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ہمیں چیزیں میڈیا پہ آپ لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں وہ اس طرح سے اور ہوتی ہیں، اور جو ریئلٹی چیک ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. ریئلٹی چیک اٹس ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان میں یہ ہے کہ کوئی بھی افسر ہے، اگر آپ نے اس کی کوئی بات نہیں مانی، چاہے وہ کوئی ناجائز بات ہی ہو، تو وہ گرج رکھ لیتا ہے آپ سے، اور پھر وہ خام خواہ آپ کی سی آر خراب کرتے ہیں، یا آپ کے ساتھ گرج رکھ لیں گے کہ آپ کو چھٹی چاہیے ہوگی یا کسی بھی جگہ پہ آپ کو کوئی فیور، جو کہ آپ کا رائٹ ہے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پولیس سروسز آف پاکستان، لیکن وہ رائٹ آپ کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ آپ نے جو افسر صاحب ہیں ان کی جی حضوری نہیں کی تھی. بہرحال عدیل اکبر کو چھٹی نہیں ملتی اور وہ چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ جناب وہ اسلام آباد کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے بعد تحریک انصاف کے کچھ لائر تھے جو احتجاج کر رہے تھے، ان کو کہا جاتا ہے جی کہ آپ احتجاج کے لیے وہاں پہ وکلاء اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ وہاں پہ جائیں. وہ وہاں پہ جانے کے لیے نکلتے ہیں. اب وہ وہاں پہ جا رہے تھے، وہ ایریا بھی ان کا اپنا کنسرن ایریا نہیں تھا، وہ ایس پی انڈسٹریل ایریا ہیں، جو I-9 اور جو انڈسٹریل زون ہے اسلام آباد کا وہ ان کے انڈر آتا ہے. لیکن ظاہر ہے جو دوسرے ایس پی صاحب ہوں گے وہ کہیں پہ مصروف ہوں گے یا ان کی کوئی اور مصروفیت ہوگی پولیس پہ، کیونکہ لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو کہا گیا کہ وہ وہاں پہ جائیں، اور وہ وہاں پہ جا رہے تھے. اور پھر ایک کال آتی ہے اور کال کے بعد وہ خودکشی کر لیتے ہیں. کال کیوں آتی ہے اور کس کی آتی ہے؟ کال آتی ہے جناب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں، انہوں نے کسی کو کہا ہوا تھا کہ وہ اپنی پروموشن سے متعلق کسی ظاہر ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کوئی سینئر اتھارٹی ہے اس سے ملنا چاہتے ہیں. ان کی جو پروموشن ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 17ویں سے 18ویں گریڈ میں جو 3 سال بعد ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی تھی، اور اسی سے متعلق وہ اوپر ملاقات کرنا چاہ رہے تھے. اب اس ملاقات سے ریلیٹڈ کیا بات ان کو بتائی گئی ہے کہ جو ملاقات ان کی وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو سک رہی یا وہ نہیں ہو پا رہی، یا اس کو بھی کسی نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے رکوایا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا سچ ہے. لیکن وہ کال جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں جو وہ ملنا چاہ رہے تھے اپنی پروموشن سے ریلیٹڈ وہیں سے آئی تھی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا. ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب وہ بلوچستان سے آئے تھے تو انہوں نے اپنی سیکیورٹی کنسرنز بہت زیادہ ریز کیے تھے اپنے سینئرز کے سامنے، اور اسی لیے ان کی جو گاڑی ہے اس کے جو شیشے ہیں ان کو کالا کر دیا گیا تھا، ٹلٹڈ پیپر کر دیے گئے تھے تاکہ ان کو جو سیکیورٹی ہے وہ پرووائڈ کی جا سکے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک وہ بندہ جو خود اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے کنسرنز ریز کر رہا ہے، اور جو گاڑی کے شیشے اس کے اس لیے کالے کروائے گئے کہ اس کو سیکیورٹی تھریٹ نہ ہو، وہ کیسے خود سے اس طرح سوسائڈ کر سکتا ہے؟ یعنی کہ یہ تو وہ بندہ کرے گا نا جو اگر کسی نے یہ سوچا ہی ہوا ہے کہ یار میں نے یہ سٹیپ لینا ہے، پھر اس کو تو فرق نہیں پڑے گا، اس کو جتنے مرضی سیکیورٹی تھریٹس ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. ہاں، جو یہ سی ایس ایس افسران ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں یا ان کی وہ لائف سٹوری سنیں جس طرح انہوں نے سی ایس ایس کیا اور کس طرح پھر وہ لوگ آئے. برائٹ آدمی تھے، پہلے انہوں نے سی ایس ایس کیا لیکن پولیس سروسز میں کوالیفائی نہیں کر سکے، دوبارہ امتحان دیا اور پی ایس پی افسر یعنی کہ پولیس سروسز آف پاکستان میں یہ سلیکٹ ہوئے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو سی ایس ایس افسر ہوتا ہے اور خاص طور پہ جو ایماندار افسر ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہوتا ہے کہ اس کی پروموشن نہ ہو سکے. یعنی آپ دیکھیں ایک جگہ پہ آپ اور آپ کے ساتھ 200-250 لوگ اور بھرتی ہوں، سارا آپ کا بیچ پروموٹ ہو جائے اور آپ کی پروموشن نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بذات خود ایک بہت بڑے ڈپریشن کا باعث بنتی ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ ان کی کیا پروموشن کو اس لیے نہیں ہوئی کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی تھی یا کوئی ایسے ایلیگیشنز تھے. تو دیکھیں جس بندے نے کرپشن کی ہو نا اور پیسہ کمایا اور پھر اس کی پروموشن نہ ہو، اس کو اس چیز کا ڈپریشن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میری پروموشن نہیں بھی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے تو میں نے کما لیے ہیں. کرپشن تو وہی بندہ کرے گا نا جس کا دین ایمان دن رات صرف سب کچھ پیسہ ہے. تو ایسا بندہ تو پروموشن نہ ہونے پہ اس کو کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوتی کہ میں نے پیسے کما لیے ہیں، پروموشن نہیں بھی ہوتی تو خیر ہے. ہاں، اس طرح کی بات کو اگر کوئی دل پہ لے کے جاتا ہے تو وہ بندہ لے کے جاتا ہے جو ایماندار بھی ہو، آنےسٹ بھی ہو، کام بھی اچھا کر رہا ہو، پھر بھی اس کی پروموشن نہ ہوئی ہو. اور میں نے آپ کو ریسنٹ ابھی بتایا کہ ان کو چھٹی نہیں مل رہی تھی ڈینگی کے باعث. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ جو افسر ہوتے ہیں نا، کسی کی تھوڑی اگر جان پہچان ہو، اپروچ ہو اور میڈیکل لیو نہ ملے تو وہ پھر بھی چھٹی کر لیتے ہیں کہ یار میڈیکل لیو ہے، ہمارے پاس اوتھینٹک گراؤنڈز ہیں،
تو ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ ہم نے کس طرح مینج کرنا ہے. اور جب آپ پی ایس پی کے طور پہ بھرتی ہوتے ہیں تو اگر آپ یعنی کہ اس ایک سسٹم کا حصہ بن جائیں, وہ جو ایک یعنی کہ ہم نہیں کہتے کہ ساری لوگ کرپٹ ہیں یا ایسا کچھ ہے, لیکن اگر آپ اس کا سسٹم کا حصہ بن جائیں تو آپ کے لیے چیزیں بڑے فلو میں آ جاتی ہیں. سارے افسران آپ کی بات بھی مانتے ہیں, آپ کو چھٹی بھی ملتی ہے, آپ کو جو چاہیے وہ ملتا ہے. اگر عدیل اکبر کو وہ چیزیں نہیں مل رہی تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سسٹم میں جو نیگیٹو چیزیں ہیں اس کو ریزسٹ کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ ان کو اس چیز کا ڈپریشن تھا کہ ان کی جو پروموشن ہے وہ نہیں ہوئی. اور پھر جو فون آیا, آئی ڈونٹ نو, اس میں شاید ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی جو ملاقات ہے وہ نہیں ہو سکتی, یا آپ کی پروموشن جو ہے وہ اب آنے والے بورڈ میں بھی نہیں ہو پائے گی, اور اس کو انہوں نے اتنا زیادہ دل پہ لیا کہ خودکشی کر لی. اب جب انہوں نے خودکشی کی تو اس گاڑی میں بھی 2 لوگ موجود تھے, اور اگر آپ خودکشی کا جو سارا وہ ایک منظر ہے اس کو دیکھتے ہیں تو خودکشی عموماً جو ہے وہ یہ کنپٹی پہ گولی مار کے کی جاتی ہے. عدیل اکبر صاحب کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی جو گولی ہے وہ انہوں نے سینے پہ اپنے آپ کو ماری ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ عموماً جس بندے نے خودکشی کرنی ہوتی ہے وہ یا تو میں نے آپ کو بتایا اگر تو چھوٹی گن ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ پسٹل ہے, تو وہ یہاں پہ رکھے گا کنپٹی پہ, اور اگر بڑی گن ہے جو ان کو دی گئی تھی, ان کے پاس وہ بڑی بندوق تھی, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو پھنسا کے, اور یعنی اگر گن بڑی ہے تو اس کو یہاں پہ رکھ کے اور پھر ٹریگر دباتے ہیں, اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ بچنے کے چانسز نہیں ہوتے. عدیل اکبر جو ہیں ان کے پاس گن تو وہ بڑی تھی, اس سے انہوں نے کس طرح سے اپنی چیسٹ پہ گولی ماری, یہ بھی ایک سوال ہے. اور پھر کیا خدا نہ خواستہ یہ کوئی قتل تو نہیں ہے؟ ان کی جو ٹیم میں 7 کوئی لوگ موجود تھے, ان کی طرف سے تو ایسی کوئی ایکٹ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ جسٹ ایک سوال ہے, باقی ہمیں ظاہر ہے کہ یہ انویسٹیگیشن ہوگی تو چیزیں پتا چلیں گی. یعنی یہ بھی ایک المیہ کہہ لیں, یا یہ ایک سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ ہمیں اسی چیز پہ ریلائی کرنا پڑے گا جو پولیس ہمیں بتائے گی. اس کے علاوہ تو کوئی ہمارے پاس کوئی سورس ہی نہیں ہے اس کو جاننے کا. ایک سورس ہے کہ پاکستان کا کوئی اسٹرانگ تگڑا صحافی جو ہے وہ اس سٹوری کے پیچھے پڑ جائے اور پھر اس کو ڈیپ ڈگ کر کے حقائق سامنے لے آئے, وہ ایک الگ بات ہے. فار دا ٹائم بینگ ہمیں اسی رپورٹس پہ ریلائی کرنا پڑے گا جو پولیس دیتی ہے. لیکن میں یہ بات کہوں گا, اگر وہ ڈپریشن کا شکار تھے, ان کے اس ڈپریشن کو پراپرلی کانسل نہیں کیا گیا, تو اس میں بھی پولیس کا قصور ہے, اس میں ادارے کا قصور ہے, اور وہ بار بار اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کو کسی نے سیریس نہیں لیا. تو پھر جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خودکشی سے زیادہ قتل ہے. یعنی کوئی بھی بندہ کوئی نارمل مینٹل سٹیٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی جان لینے کے اوپر آ جائے. یہ ہوتا ہی تب ہے جب ایک بندہ بس ہو جاتا ہے اور وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی, پھر وہ ایک انتہائی سٹیپ اس طرح کا اٹھاتا ہے. یعنی ان کے ذہن میں یہ چیز آئی ہوگی اگر یہ خودکشی ہے کہ یار میں نے ایک پروسیس سے گزرا, سی ایس ایس میں نے کلیئر کیا, میں نے ایک ڈپارٹمنٹ میں جوائننگ دی, میرا پیشن پولیس میں جانا تھا, میں نے دوبارہ سی ایس ایس کا امتحان دیا, پھر میں نے اس کو کوالیفائی کیا, اور اس کے بعد بھی میں کام بھی ٹھیک کر رہا ہوں اور پھر بھی مجھے پروموشن نہیں مل رہی. تو یہ اس سے بڑا کوئی تھریٹ نہیں ہوتا کسی کے لیے, اور خاص طور پہ اس بندے کے لیے جو کہ ایک لوور بیک گراؤنڈ سے, فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے اٹھ کے آگے آیا ہو. عدیل اکبر صاحب کے قاتل ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کے ڈپریشن کو کاؤنسل نہیں کیا, جنہوں نے ان کے لیے مشکلات پیدا کی, جنہوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ یہ انتہائی سٹیپ اٹھائیں. اور پھر ہماری سوسائٹی کے نارمز کچھ ایسے ہیں کہ جو بندہ اس مقام پہ پہنچ جائے نا, یعنی کہ کسی بندے کی ایک ڈریم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے یا پاکستان کی جو کریم ہے اس میں فال کر جاؤ. اس سٹیج پہ اگر یہ بندہ کسی سے ڈسکس بھی کرے نا کہ یار مجھے ڈپریشن ہے یا میں ذہنی طور پہ مطمئن نہیں ہوں یا ٹھیک فیل نہیں کر رہا, تو لوگ کہتے ہیں او بھائی تینوں کا ڈپریشن, او یار تو پولیس افسر ہے نا, سی ایس ایس تو کتنا, تینوں کا ڈپریشن, اے ٹوپی ڈرامے تیرے. یہ میں آپ کو اس سوسائٹی کا المیہ بتا رہا ہوں. ہم لوگ تو ڈپریشن کو تھوڑی دیر پہ وقتی طور پہ وہ سیریس تھوڑا سا لے لیتے ہیں, زیادہ تر لوگ وہ بھی نہیں لیتے. ڈپریشن کو ہم ایز اے بیماری ٹریٹ ہی نہیں کرتے. حالانکہ جس طرح یہ میدا, پاؤں, ہاتھ, یہ سارے ہمارے جسم کے حصے ہیں, تو یہ جو دماغ ہے یہ بھی ایک باڈی پارٹ ہے, اس میں بھی خلیے ہیں, اس میں بھی انفیکشن ہوتی ہے, یہ بھی خراب ہوتا ہے, اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر جو فورسز کے لوگ ہوتے ہیں, یعنی کہ آرمی کے, پولیس کے یا نیوی ایئر فورس, ان کی تو باقاعدہ کاؤنسلنگ سیشنز ہونے چاہیے ہر کچھ عرصے بعد, اور دیکھنا چاہیے کہ کسی سائیکولوجیکلی ٹف ٹائم سے تو وہ نہیں گزر رہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اوپر جو افسران بیٹھے ہیں وہ صرف اپنی ایک وہ جو دھن ہے ان کی اس میں مگن ہے. یہ جو سیریس ایشوز ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے ورکنگ وہ نہیں ہو رہی. آئی جی اسلام آباد ہیومن ڈگنیٹی میں قابل احترام ہے ہمارے لیے, لیکن سر میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا بہت بدتمیزی والا رویہ ہوتا ہے اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ. اور آپ اسلام آباد بذات خود ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. پھر آپ نے جو پولیس ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے اس کے بھی آپ ہیڈ بنے ہوئے, مطلب وہ جو سیٹ ہے وہ کسی اور کو مل جانی چاہیے, وہاں پہ کوئی اور اپنی خدمات سر انجام دے, اور یہاں پہ آئی جی صاحب جو ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دیں.
گزارش ہے صرف، باقی تو اللہ کرے کہ ہم حقائق تک پہنچ سکیں اور اس کو ڈیپ ڈگ کر کے جو اصل ساری معلومات ہیں وہ ہمارے پاس آ سکیں کہ آیا واقعی یہ خودکشی تھی یا پھر یہ کچھ اور تھا. اور عدیل اکبر جو ہیں وہ اپنے فوت ہونے سے کچھ دن پہلے وہ ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی گئے ہیں پمز ہاسپٹل اسلام آباد میں، اور انہوں نے بتایا کہ دماغی طور پہ میں یعنی اپنے آپ کو صحت یاب محسوس نہیں کر رہا، اور انہوں نے بھی ان کو چھٹی کا مشورہ دیا ہے کہ آپ ریسٹ کریں، اور انہوں نے وہ جناب چھٹی اپلائی کی اور چھٹی ان کو ملی نہیں ہے. باقی ایک اور طبقہ ہمارے سوشل میڈیا پہ ایسا ہے جو کہ اپنے آپ کو بہت مذہبی سمجھتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان سے زیادہ مذہبی کوئی ہے نہیں، اور وہ جو ان کو تشریح بتائی گئی ہے دین کی وہی صحیح ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ عدیل اکبر جو ہے حرام موت مرا ہے اور یہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ایز اے سوسائٹی کہ آپ اس طرح کی بات کریں. بالکل خودکشی حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پہلو ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز عطا کی ہوئی ہے اور وہ کسی لڑکی کے پیچھے یا کسی بھی ایسی وجہ سے وہ خودکشی کر لیتا ہے جو کہ تو وہ بالکل حرام ہے. لیکن جب آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ 3 جو لوگ ہیں ان سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے. قلم اٹھا لیا ہے سے مراد ہے کہ ان کی کوئی بھی برائی جو ہے وہ نوٹ نہیں کی جاتی. ایک سویا ہوا شخص، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے اس میں وہ پاگل اور مجنون شخص ہے اور چھوٹا بچہ ہے. اب اگر آپ پاگل اور مجنون کی بات کریں تو جب آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں، اگر آپ مینٹلی ان ویل ہیں تو یہ بھی اس یعنی کہ ظاہر ہے کہ وہ ایکسٹریم والا پاگل پن تو نہیں ہے، لیکن یہ اسی کی ایک کڑی ہے، اسی کی ایک سٹیج ہے. اور کوئی بھی بندہ جو ہے وہ نارمل حالات میں اپنے آپ کو گولی نہیں مار سکتا. یعنی یہ کوئی ٹرین کے سامنے ٹک ٹاک بناتے ہوئے تو انہوں نے وہ فوت نہیں ہوئے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اللہ سے ڈر جائیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا سرکمسٹانسز سے، کس کرب سے، کس تکلیف سے وہ انسان گزر رہا تھا. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور ہمارے جو افسران بالا ہیں ان کو سیکھنے کی توفیق دے. کرسی پہ بیٹھ کے جو فرعونیت ہمارے اندر آ جاتی ہے اس سے بچنے کی بھی توفیق دے. باقی فی الوقت اس حوالے سے اتنا ہی. بہت شکریہ.